صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ کے سامنے اس قرآن کے سورے کے فائدے بتانے کی کوشش کر رہی ہوں جس سورے کو خداوند عالم 90 نمبر سورہ ہے، جس سورے کو بلد کہتے ہیں، جس میں 20 آیت ہے، اور اس قرآن میں اس سورے میں بھی خداوند عالم نے خزانہ چھپا کر رکھا ہے، اور جس خزانے کی تلاش کرنا ہم سب کا کام ہے. الحمدللہ قرآن کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں. قرآن ہمیشہ ہمیں آنے والی بات کی بھی تلقین کرتا ہے، اور کیا چیز ہمارے لیے فائدے مند ہے، کیا چیز کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا اور کس چیز کو روک دینے سے ہمیں کیا نقصان ہوگا. قرآن اس پر ہمیں متنبع کرتا ہے، ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ اس کام کو ضرور کرو، تاکہ کل دیر نہ ہو جائے اور کل ہم سب ریگریٹ فیل نہ کریں کہ اے کاش ہم کر لیتے، اے کاش ہمارے پاس تو یہ ماشاءاللہ گھر میں 10 عدد قرآن تھے، 12 قرآن تھے، اور قرآن سے ہم ہمیشہ سفر میں قرآن کے زیر و سائے نکلتے تھے. قرآن کو ہمیشہ جب بچہ مریض ہوتا تھا تو اس پر قرآن سے اس پر دم کیا کرتے تھے. مگر ہاں، ان چیزوں کے علاوہ بھی قرآن بہت مفید کتاب ہے. اس سے بڑی بینیفیشل بک نہیں ہے جتنی بڑی کتاب ہے قرآن. بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال آج ہم جس سورے کا آپ کا سامنے ذکر کر رہے ہیں، جس میں خداوند عالم جو ہے اس سورے میں قسم کھا رہا ہے. اس قسم کس کی قسم کھا رہا ہے؟ اس شہر کی قسم کھا رہا ہے. میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، اس شہر کی قسم کھا رہا ہے. اور پھر خداوند عالم پھر توجہ مثلا رسول اللہ کی طرح مخاطب ہو کر کہتے ہیں، خداوند عالم کہتا ہے اور تم اسی شہر میں رہتے ہو. یعنی جس شہر میں رہتے تھے رسول اللہ، جس شہر میں آئے تھے، اس شہر کا نام سرزمین مکہ تھا، جس کے لیے ہم دہو الارض یعنی جو 25 ذی الحج کو ہم لوگ اس دہو الارض کے لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ زمین ہے، سرزمین مکہ ہے، جو خانہ کعبہ سے بچھانا اس کو شروع کیا گیا ہے. اور قسم انسان اسی کا کھاتا ہے، اسی کی چیز کی کھائی جاتی ہے جس چیز کی ویلیو ہوتی ہے، اس ویلیوبل چیز کی قسم کھائی جاتی ہے. تو خداوند عالم اس سرزمین مکے کا قسم کھا رہا ہے جس سے زمین دنیا میں بچنا شروع ہوا تھا، جس میں خداوند عالم نے اپنے حبیب رسول کو اور ہمارے اپنے وسیع یعنی رسول کے وسیع کو اور اپنے ولی کو جس زمین پر بھیجا تھا، تو اس زمین کی قسم کھاتا ہے خداوند عالم. اور اس کے بعد تیسری آیت میں خداوند عالم کہتے ہیں تمہارے بابا یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی قسم، یعنی ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور خداوند عالم ہم سب کی قسم کھا رہے ہیں. اور پھر کہتا ہے اسی قرآن کی آیت میں کہ ہم نے انسان کو تکلیف میں ہم نے ان کو رہنے والا بنایا ہے. یعنی یہاں پر خداوند عالم اس بات کو کلیئر ہم سے بتا رہا ہے، کلیئرلی طریقے سے، کہ ہم آرام کی زندگی یہاں جینے نہیں آئے، ہم مشقت کے ساتھ جینے کے لیے آئے ہیں. ہم اپنے ماں کے شکم میں بھی جب ہم رہے تھے تو ہم 8 مرحلے سے گزرے تھے. کبھی ہم خون تھے، پھر اس میں گوشت بنا، پھر اس میں ہڈی بنائی گئی، پھر اس میں اللہ نے دل بنایا. یعنی 8 مرحلے سے ہم گزرے، اس کے بعد ہم اس دنیا میں آنے کے لائق بنے. تو یہاں پر جو خداوند عالم ہم لوگوں سے بتا رہا ہے مشقت، تو دیٹ مینس کہ ہم کو اگر زندگی میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ ہمارا خالق کہہ رہا ہے ہم سے کہ تمہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یقیناً ہر تکلیف کے بعد ہی راحت کا مزہ ہے. اگر ہمیں پہلے ہی راحت دے دی جائے، آسانیاں دے دی جائے، تو پھر ہمیں تکلیف کا احساس نہیں ہوگا. فار ایگزامپل، اگر ہم ہمیشہ دن دیکھتے رہیں اور روشنی دیکھتے رہیں تو ہمیں وہ ویلیو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ دن کی اہمیت کیا ہے، اس روشنی کی اہمیت کیا ہے. ہم اسی وقت اس روشنی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں جب ہم رات کا سامنا کرتے ہیں، اندھیرے کا سامنا کرتے ہیں، تبھی ہمیں اس روشنی کی قدر ہوتی ہے. تو بہرحال خداوند عالم نے کہا ہے کہ اور اتنی مشقت کے بعد بھی پھر خداوند عالم ہم انسانوں کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے اسی قرآن کے اسی سورہ بلد میں کہ کیا اس کا خیال ہے کہ کوئی اس پر قابو نہ پا سکے گا. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ڈومیننٹ ہو گئے، ہم تو طاقتور ہو گئے، ہم پر کہاں کوئی کنٹرول کر سکتا. اللہ کا سارا کنٹرول ہے،
وہ کن کہتا ہے اور فیکن ہو جاتا ہے، تو اس کا ضرور خیال کریں۔ اور پھر اس سورے کے بارے میں کہا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے کہ اگر یہ سورہ جو ہے واجب نماز میں اگر پڑھ لی جائے، واجب نماز میں اگر یہ سورے کی تلاوت کر لی جائے، انشاءاللہ کوشش کیجئے، تو قیامت کے دن روز محشر جو لوگ اس وقت پریشان ہوں گے، حالت سب کی بہت بری ہوگی، آنکھیں نکل آئیں گی، پیاس کی شدت سے بے چین رہیں گے لوگ، کیونکہ 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ تو کہا یہ سورہ جس نے واجب نماز میں جس نے ادا کی ہے، خداوند عالم اسے امن میں رکھے گا، وہ بڑے سکون کے ساتھ پیسفل طریقے سے وہ وہاں پر امن کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ تو بہت بہتر ہوگا کہ اگر ہم اس سورے کی بینیفٹ لیں اور انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ پھر بعض روایت میں بتایا ہمارے ائمہ معصومین نے کہ اگر بچہ چھوٹا ہو جس کو رات میں ڈر لگتا ہے، ڈر مثلاً اٹھ جاتا ہے وہ بچہ، تو اسے چاہیے کہ اس سورے کی تعویذ بنا کر اسے اس کے گردن پر یا اس کی بازو پر اس کو لکھ کر لگا دیں، تاکہ وہ بچہ رات کے وقت نہ ڈرے، رات کے ڈر سے وہ محفوظ ہو جائے۔ یا پھر جس وقت بچے کے دانت نکلنے کا جب وقت ہوتا ہے، وہ بہت تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، اور اس میں ظاہر سی بات ہے والدین کو بھی بہت اذیت ہوتی ہے کیونکہ اس کے بچے کے دانت نکل رہے ہیں۔ تو کہا گیا ہے کہ شہد میں 3 دفعہ یہ سورہ پڑھنے کے بعد دم کرے، اور اس کے گمس میں وہ پڑھ کر دم کرے اور اس کے گمس میں یہ شہد لگا دیں، کہ اس سے بہت آسانی کے ساتھ جو ہے الحمدللہ بچے کے دانت نکل آتے ہیں، زیادہ اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ پھر ہمارے ائمہ معصومین کہتے ہیں کہ اگر کوئی نیا شہر جا رہا ہے اور نئی جگہ جا رہا ہے، چاہے وہ نئی کنٹری ہو یا نیا کوئی سٹی میں جا رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ جیسے ہی وہ قدم رکھے اس سے پہلے وہ سورہ بلد کی تلاوت کر لے، تاکہ وہ وہاں جانے کے بعد جس مقصد سے بھی وہ جا رہا ہے اس مقصد میں وہ انشاءاللہ کامیابی ملے اس کو، اور اس کو کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنے پڑے اگر یہ سورے کی وہ تلاوت کر لیتا ہے۔ پھر یہاں پر اس سورے میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ ہم سے گناہ ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہماری گناہ کی مثلاً معافی ہمیں مل جائے اور ہم اپنے گناہ کو معاف کروا سکیں، تو کیا پڑھیں کیا کریں جو اس کے سبب سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ تمہارے گناہ ایسے ہیں کہ تمہیں اپنے معافی کے لیے تمہیں اس کے مثلاً معاف تمہارے کر دیا جائے تو تمہیں 60 مسکین کو، یعنی 60 مسکین کو تمہیں یا یتیم کو تمہیں کھانا کھلانا پڑے گا۔ رسول اللہ نے اس کو یہ علاج بتا دیا، مگر وہ شخص اس بات کو سننے کے بعد، یعنی رسول اللہ کے لیے ایک طریقے سے اس نے مذاق بنا، اس نے کہا کہ کیا یہ کھیل سمجھتے ہیں، یہ بہت آسان سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کمایا تھا یا جو ہم نے حاصل کی تھی، مال دنیا جو ہم نے کما کر حاصل کی تھی، کیا ہم نے اس دن کے لیے حاصل کی تھی؟ آج کے لیے بھی ہے عزیزو۔ قرآن آلویز ڈیلیگیٹ ناٹ اونلی پاسٹ، دس از پریزنٹ ایز ویل اینڈ ایون ان فیوچر۔ سو کہا کہ آج ہم نے ان مسکینوں کے لیے یا یتیم کو کھانا کھلانے کے لیے ہم نے پیدا کی، ہم نے کمایا تھا یا میرے پاس جو پیسے آئے تھے میں اس کام کے لیے میں نے کیا تھا؟ یہ آرام سے انہوں نے کہہ دیا کہ اپنے گناہ کا کفارہ جو ہے وہ 60 مسکین اور یتیم کو کھلا دیا جائے۔ تو اسی وقت یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، یعنی یہ جو سورہ بلد ہے اس کی آیت نمبر 14 سے لے کر آگے تک یعنی 20 تک یہ آیت نازل ہوئی کہ یا بھوک کے دن میں کھانا کھلانا، یعنی سب سے بڑا کام کیا ہے؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا، کسی قرابت دار یتیم کی مدد کرنا، اور خاکسر مسکین کی بھی مدد کرنا، اور پھر وہی ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے صبر کے ساتھ دوسروں کو نصیحت کی ہے۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ تمہیں اگر خوشخبری حاصل کرنی ہے اور اپنے آپ کو نیک لوگوں کے قطار میں اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنی ہے؟ ہمیں ان کے ساتھ یتیموں کے ساتھ رحم کرنا ہے، مدد کرنی ہے، یا مسکینوں کی مدد کرنی ہے، اور جو بھوکے ہیں ان کو ہی کھانا کھلانا ہے۔ پھر آیت نمبر 18 میں خدا کہتا ہے یہی لوگ خوش نصیب ہیں جو لوگ دوسروں کے ساتھ بھلا کرتے ہیں، جو دوسروں کے ساتھ کار خیر کرتے ہیں۔ اس ناٹ مینس وٹ ایور آئی ایم ارننگ، جو بھی میرے پاس ہے وہ سب
everything belongs to me. No, no, no. اس میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے. قرآن کہتا ہے یتیم کا خیال کرو, مسکین کا خیال کرو, اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. اور جو یہ کام انجام دیتا ہے وہ نیک لوگوں کی قطار میں ہوتا ہے, اور ایسے ہی لوگ کیا ہے, خوش نصیبوں میں ان کو شمار کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ پروردگارہ ہم سب کو توفیق دے, اس قرآن کے صدقے سے, اس سورے کے صدقے سے ہم سب کو توفیق ملے کہ ہم بھی یتیموں کا خیال کر سکیں, ہم بھی بھوکوں کو کھانا کھلا سکیں, اور انشاءاللہ جو مسکین ہیں ان کی مددگار بن سکیں, تاکہ خداوند عالم ہمیں نیک لوگوں کی قطار میں ہمیں کھڑا کیا جائے, اور ہمیں قرآن کے نسبت سے ہم لوگوں کو بھی انشاءاللہ خوش نصیبی کا نغمہ ملے. بس عزیزو انشاءاللہ خیال کریں اور نماز بر وقت پڑھیں, اہل بیت علیہم السلام سے محبت ہر وقت کریں, اور ان کے دشمنوں پر ہمیشہ لعنت کریں. پروردگارہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو کامیاب کریں. دعاؤں میں انشاءاللہ آپ لوگ ہمیں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.